اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دی سورہ بقرہ آیت نمبر 214 ارشاد فرمایا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی بلا آزمائش کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر تو ابھی ان لوگوں جیسی حالت ہی نہیں بیتی جو تم سے پہلے گزر چکے، انہیں تو ہر طرح کی سختیاں تکلیفیں پہنچیں اور انہیں اس طرح ہلا ڈالا گیا کہ اس قوم کے پیغمبر اور ان کے ایمان والے ساتھی بھی پکار اٹھے، کیا پکار اٹھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، کیا پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس آیت مقدسہ سورہ بقرہ آیت نمبر 214 اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ دو تین چیزوں کا اس میں واضح طور پہ فرمایا۔ پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کیا یہ گمان کرتے ہیں ہم اس خام خیالی کے اندر ہیں کہ بلا شبہ ڈائریکٹ جنتی چلے جاؤں گے، جی بس جنتی چلا جاؤں گے، دو نمازہ پڑھیں گے، کسی کی دل آزاری کریں گے جنتی چلے جاؤں گے، دو نفر پڑھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، کسی کا بیڑا گل کرا گے جنتی چلے جاؤں گے، کسی دن نگاہ کریمہ نہ ہو جائے گی اور اسی عہدی ہی نافرمانی کریں گے جنتی چلے جاؤں گے، نہ اللہ تبارک و تعالی نے اس گمان نو ریجیکٹ کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی بلا آزمائش کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ہم سے پہلے جو تم پر جو ابھی ان لوگوں جیسی حالت ہی نہیں بیتی، ہم سے پہلے جو چلے گئے ان جیسی ساڈے اتنے حالت ہی نہیں، کیسی حالت ہے جو تم سے پہلے گزر چکے، انہیں ہر طرح کی سختیاں تکلیفیں پہنچی، یعنی سانو کوئی تکلیف نہیں، اچھا کھاندے اچھے پیندے اچھے رہندے پھر بھی اسی کسی دی دل آزاری کردے، کسی دا بیڑا گل کردے، کسی دے اتنے ظلم اور ہتیاچار کردے، کسی نو گیڑا دیندے، جھوٹ چغلی کردے، غیبت کردے، نہ جانے کی کہ اچھی زمانے دے اندر کرپشن کر دیا، الغرض کہ کسی جگہ تے مال نو کم تول دے اندر اسی کرپشن کر دیا، کسی نو جھوٹ بول کے کسی کے گھر کا بیڑا غرق کر دیا، اے کرپشن کر دیا، کسی دے اتے سختیاں کر دیا، کسی دے اتے مظالم ڈھال دیا، کسی کی زمین ہڑپ کر دیا، کسی کی زمین تے اتے قبضہ کر دیا، کسی کا مال ہڑپ کر دیا، کسی کے الغرض دنیا تے اندر رہندے ہویا پتہ نہیں کی کہ کرپشن کر دیا، پھر اسی یہ گمان کر دیا کہ اسی دو روزے رکھ کے اسی نمازہ پڑھ کے صدقہ خیرات کر کے جنت ہی چلے جاؤں گے، نانا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباسا والضراء زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی بلا آزمائش کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر تو ابھی ان لوگوں جیسی حالت ہی نہیں آئی جو جن پر میں نے تم سے پہلے جو ان پر جو بیتی اور وہ گزر چکے، انہیں طرح طرح کی سختیوں سے آزمایا گیا، انہیں تکلیفیں پہنچائی گئی، انہیں ہر طرح ہلا ڈالا گیا کہ اس قوم کے پیغمبر یعنی اس قوم کے پیغمبر یعنی وہ جو پیچھے نبی گزر گئے انہوں نے ایمان والے بھی تھے، پر اودے باوجود انہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ سے مدد طلب کی، اے اللہ آجا، اے اللہ ہم پر ظلم ہو گیا آجا، اے اللہ ہم پر سختیاں ہو گئی آجا، اے اللہ ہم کیا کریں، ہم بے بس ہیں، ہم بے کس ہیں، ہم تیری مدد کے طلبگار ہیں، ہمیں زمانے نے ہم پر ظلم کر دیا، زمانے نے ہمیں ستا دیا، ہم کس کا منہ دیکھیں، ہم کدھر جائیں، اے اللہ تیری مدد چاہتے ہیں، تو ہم پر مدد کر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا
فرماتا ہے ایسے جن پر ظلم کیا گیا، جن کو ستایا گیا، جن پر ہتھیاچار کیا گیا، جن کو زمانے میں رسوا کیا گیا، جنہاں دے اوتے سختیاں کیتی گئیاں، جنہاں دے اوتے تکلیفاں کیتی گئیاں، پر انہوں نے پھر بھی صبر کیتا، انہوں نے پھر بھی ان تکلیفاں دے اوتے صبر کیتا، بس میرے ول ویکھیا، بس میری طرف دیکھیا کہ اے رب تو ہے، اے رب تو ہے، تو مدد کرنے والا ہے، اے رب تجھے پکارتے ہیں، تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں ارشاد فرمایا کہ نصر اللہ علی نصر اللہ قریب، کہ تم بے فکر ہو جاؤ، تم خلوص دل کے ساتھ صبر کر کے، مظالم تم پر ڈھائے گئے، تمہیں تکلیفیں دی گئیں، تم پر ظلم ہوا، اتیاچار ہویا، سارا کچھ ہویا، تم نے بڑا صبر کیا ان تکلیفوں پر، پھر تم نے مجھے پکارا، پھر تم نے مجھ پر یقین کیا، پھر تم نے مجھ پر توکل کیا، مجھ پر بھروسہ کیا، پھر مجھے پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کا بدلہ میں یہ دیتا ہوں کہ بس انتظار کرو، بس تم انتظار کرو، کیا کہ نصر اللہ علی نصر اللہ قریب، کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد قریب ہے، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میں مددگار ہوں۔ صاحب زرقانی اہل سنت والجماعت کے بڑے مفکر گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ پچھلے میں اس وقت زرینا نام کی ایک کافرہ مشرک تھے، اس پر ظلم ڈھائے گئے، اس پر ہتھیاچار ہویا، سب کچھ ہویا، کب؟ جب وہ کافرہ مسلمان ہو گئی، جب وہ ایمان والی ہو گئی، جسے ایمان کی دولت انہوں عطا ہو گئی، پھر ادھے اتے ظلم کیتا گیا، ادھے اتے ہتھیاچار ہویا، ان پر تانا زنی ہوئی، انہیں صبر کیتا اور انہیں کیا کہ اللہ میرا مددگار ہے، اللہ ہی مجھ پر مدد کرنے والا ہے، میں اللہ تجھے ہی پکارتی ہوں۔ اور پھر ابو جہل جیسے بندے نے اپنے مشرکین سے مل کے اس پر اتنے ظلم کیے کہ وہ ایمان کی حالت میں آ گئی، اتنے نیکی کی دعوت دی، اتنے نیکیوں کا پیغام دیا، اتنے نیک راستہ لوگوں کو دکھایا، ایمان والی ہو گئی، میرے نبی پہ ایمان لے آئی، سرکار کے اتنے ایمان لے آئی، سرکار کے دیوانی ہو گئی، اودے اتنے انہا اتیاچار کیتا گیا اس جرم دے اندر کہ انہوں مار مار کے انہا ماریا کہ وہ نابینا ہو گئی، جدو اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی۔ ابو جہل جیسے کفار اور مشرکین نے اودے اتنے مذاق اڑایا کہ جا پکار اپنے رب کو، پکار اپنے مولا کو، پکار اپنے آقا کو، دیکھ تیری مدد کو کون آتا ہے، دیکھ تیرے مدد کرنے والے کون آتے نے، تنو تو اسی مار کے ادھا کر دیتا، نابینا کر دیتا، اور تیری مدد نو کون آئے گا، تو بڑی اللہ کر دی ہے، ان کیڑا اللہ تیری مدد نو آئے گا، کیڑا آقا تیری مدد کرے گا، کون کرے گا؟ انہیں کیا بے فکر ہو جا، او اللہ ہے نا، انہیں آج مینو نابینا کر دیتا، اے بھی اودی حکمت ہے، انہیں مینو صبر کا پیمانہ دیتا ہے، میں تیرے ظلم تے، تیرے ہتھیاچار تے، تیری زیادتیاں تے، تیرے طنزاں تے میں صبر کر دیا، مینو اپنے رب تے بھروسہ ہے، مینو اپنے رب تے توکل ہے، مینو اپنے مولا تے توکل ہے، مینو اپنے آقا تے بھروسہ ہے، مینو اپنے آقا تے بھروسہ ہے، اودے تے توکل ہے۔ اگر انہیں نابینا کر دیتا ہے تو یہ اودی مرضی ہے، یہ میرے آقا دی مرضی ہے، یہ میرے مولا دی مرضی ہے، یہ میرے رب دی مرضی ہے، ایدے بھی کوئی پوشیدہ راز ہے، کوئی وقت نہیں۔ اے ابو جہل، آج تو میرے اتنے ظلم ڈھا رہا، آج تو تیرے بندے ظلم ڈھا رہے نے اور مار کے مینو زخمی کر دیتا، مینو نابینا کر دیتا، اگر او رب تعالیٰ چاہے گا تو اودی مدد قریب ہے، اودی مدد بالکل قریب ہے۔ قرآن پاک دے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 214 فرمایا بے شک میری مدد قریب ہے، تو وہ جدو مدد کرے گا تو آج میں نابینا، اودی حکمت تے، اودی رضا دے ہوئیاں ہے، تیری وجہ دے نال نہیں، کیونکہ نابینا کرنے والا وہی ہے اور روشنی دینے والا بھی وہی ہے، وہ منو آنکھاں دینے والا بھی وہی ہے۔ تو اس واسطے اس گمان دے اندر نہ رہے کہ تیرا ظلم بہت عرصہ چل جانا ہے، تیرا ہتھیاچار بہت عرصہ چل جانا ہے، تیری زیادتیاں بہت عرصہ چل جانی ہے، ایدی مقدار ایک مٹھی دے برابر ہے، جس ویلے میرا رب چاہے گا اسی ویلے منو بینا کر دے گا۔ لہذا او سوئی اپنے رب نو پکاریا، مولا تیری مدد قریب ہے تو مدد کو آ جا، اے مولا میں تجھے پکارتی ہوں مدد کو آ جا، اے مولا میں آقا تجھے پکارتی ہوں میری مدد کو آ جا، اے رب میں تجھے پکارتی ہوں میرے مدد کو آ جا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نصر اللہ علی نصر اللہ قریب ہے، کہ بے شک میرے رب کی مدد آنے والی ہے، وہ قریب سے قریب ہے،
تو صبح اٹھی جب بیدار ہوئے تو وہ سوٹی کے ساتھ نہ چلی اور اللہ تعالیٰ گویا روشنی عطا کر دیتی، وہ دی آنکھیں آ گئیاں اور پھر صبح اٹھتے ہی ابو جہل جیسے مشرکین سے ٹکر لی اور فرمایا کہ وہی رب تھا جس نے مجھے نابینا کیا تھا تیرے ظلم کے آگے، تیری زیادتیاں کے آگے، آج وہی رب ہے جس پہ مجھے توکل تھا، جس پہ مجھے بھروسہ تھا، جس پہ میرا ایمان تھا، اس نے میرے توکل اور میرے بھروسے کو نہ توڑا۔ اے دنیا والوں تم توڑ دیتے ہو، میرا رب نہیں توڑدا، اے ظالموں تم توڑ دیتے ہو، میرا رب نہیں توڑدا، اے اتیاچار کرنے والے، زیادتی کرنے والے، تجھے بھروسہ اور توکل مجھ پہ توڑ دیتے ہو، پر میرا رب تے اتے میرا توکل اور بھروسہ نہیں ٹوٹتا، اسی رب نے مجھے نور اور روشنی عطا کر دی، جاؤ پسپا ہو جاؤ، میرے رب کی مدد قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ظالم کا ظلم ستم انتہا کو پہنچا پر ختم ہو گیا اور اللہ کی رحمت اور اللہ کا توکل اور اللہ کا بھروسہ جیت گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں پہ اپنے رب پہ بھروسہ اور اس کے توکل کی توفیق عطا فرمائے اور تکلیفوں پر صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کا آج 16واں روزہ دعائے افطاری انشاءاللہ آستانہ عالیہ دربار عالیہ چراغیہ نقشبندیہ کروڑپکا شیفتو کینیڈا، مسقط، دبئی، سعودی عرب، انگلینڈ کی سرزمین، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، کوٹرا تک، اڈا، بصیرہ، اکاڑا، چک شفیع، صحیح والد مختلف مقامات، چچا وطنی، کھانے وال، میاں چنو، صادق آباد، ملتان، بہاولپور، لودھرا، میلسی، بہاڑی، کروڑپکا کی سرزمین، مختلف مقامات پہ ساڑھے پیج سے بے شمار ویور آج کی آیت مقدسہ کی روشنی میں اللہ ہمیں ظالموں کے آگے صبر کی توفیق عطا فرمائے، تکلیفوں پہ صبر کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پر توکل اور بھروسہ اور اس امید پر کہ اللہ کی مدد جلد قریب ہم پر آنے والی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس پر ہمارے ایمان کو اللہ تعالی مزید مضبوط کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، عذاب القبر، عذاب الحشر، عذاب السکرات، عذاب المیزان۔ اے اللہ پاک آج 16واں روزہ ہو گیا، اے اللہ ہمارے روزہ قبول فرما، ہمارے پیر بہنیں، پیر بھائی، ہمارے ویورز پہ تمام سنگی ساتھی دوست احباب کی حاضری قبول فرما، ہمیں اس ماہ مقدس کے بقیہ روزے بھی رکھنے کی توفیق عطا فرما، صحت والی زندگی عطا فرما، بیماری رنج و غم پریشانی سے محفوظ فرما، جو بیمار ہیں مولا شفا عطا فرما، جو بیچارے بلا وجہ قید ہے رہائی عطا فرما، بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے سنگی ساتھی، ہمارے پیر بھائی، پیر بہنیں اور دیگر ویورز دعائے افطار میں شریک ہے، اے اللہ ان کے دسترخوانوں کو سلامتی عطا فرما، افطار کر رہے ہیں، رمضان کی بہاریں ہیں، رمضان کی رونقیں ہیں، رمضان کی نعمتیں ہیں، اے اللہ اے نعمتیں ہمیں عطا فرما، ہماری جھولیاں خالی ہیں، اپنے کرم سے بھر دے، اپنی رحمت سے بھر دے، اپنے فضل سے بھر دے، ہم سب جتنے بھی ہمارے سنگی ساتھی دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، اے اللہ سب کی دعاؤں کو سن لے، ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، بندے بندیاں تیری بارگاہ میں دعائے افطار پہ ہاتھ اٹھائے حاضر ہے، آمین کہہ رہی ہیں۔ اے اللہ ان تیرے مقبول بندوں کا صدقہ، اس ماہ مقدس کا صدقہ ہم سب کی غیب سے مدد فرما، ہم تیری مدد کے طلبگار ہیں مولا، ہماری مدد فرما، اے اللہ ہم تیری مدد کے طلبگار ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرما، ہمیں مکاروں سے محفوظ فرما، منافقوں سے محفوظ فرما، بد کرداروں سے محفوظ فرما، بد اخلاقی کی عادتیں نکال دے، بد نگاہی کی عادتیں نکال دے، جھوٹ چگلی کی عادتیں نکال دے، ہمیں صحیح معنوں میں اس ماہ مقدس کا ادب کرنے والا بنا دے، ہم سب کی جان، اولاد، مال، ایمان، علم، رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں اپنے کرم سے نواز، رحمت سے نواز، فضل سے نواز، ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و علی آلہ و صحبہ اجمعین، لا الہ الا اللہ۔